نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، یعنی دنیا میں مال و متاع دے رہے ہیں، کھلی ڈھیل دی ہوئی ہے، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور یہ کب ہوگا معاملہ؟ یہ ہر بندے کی مرنے کے بعد، کہ اگر وہ گناہ گار تھا، بدعمل تھا، تو وہ عذاب کی طرف لے جایا جائے گا کھینچ کر۔ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق سب کو دیتا ہے، یہ تو نہیں کہ صرف مومنوں کو، مسلمانوں کو دیتا ہے، کافروں کو، بدعملوں کو، مشرکوں کو۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھ لیں کتنے گناہ گار لوگ ہیں، کتنے امیر و کبیر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس رزق ہے تو وہ بڑا نیک ہے، اللہ کا بڑا محبوب ہے، اللہ اسے بڑی پیار محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق جو دیا ہے یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم انہیں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے انہیں متاع دے رکھی ہے، دنیا کی یعنی متاع دے رکھی ہے۔ اور یہ جو دنیا کی متاع ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل قرار دیا ہے، اس لیے کیونکہ آخرت کے مقابل پر، جنت کے مقابل پر، جنت کی نعمتوں کے مقابل پر یہ جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے نا یہ قلیل ہے۔ چاہے اس چھوٹی سی زندگی میں آپ کروڑ پتی، ارب پتی بن جائیں، آپ کے پاس ہزاروں بنگلے ہوں، آپ باہر ملکوں کے سفر کریں، آپ جتنے مرضی امیر و کبیر ہو جائیں، تب بھی یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آخرت کے مقابل پر قلیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قلیل قرار دیا ہے، متاع قلیل۔